جو اس وقت ایک پریشانی کا شکار ہیں اور ایک مشکل سے دو چار ہیں. تو اس کے لیے جتنے بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب, ان کی پوری کیبنٹ کے ممبرز جو ہیں وہ ساری اس چیز میں لگے ہوئے ہیں, ایم پیز ایم این ایز لگے ہوئے ہیں, ہماری لیڈرشپ مکمل طور پہ لگی ہوئی ہے. محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ بھی مختلف اضلاع کا دورہ کر رہی ہیں, مختلف 10 سٹیز میں جا رہی ہیں, مختلف کیمپس میں جا رہی ہیں اور وہاں پہ خود ان تمام چیزوں کو وہ بھی سپروائز کر رہی ہیں. اس وقت میں تھوڑا تازہ ترین صورتحال دے دوں کہ اس وقت تک حکومت کی جانب سے 3,55,384 ٹینٹس جو ہیں وہ متاثرین کو فراہم کیے جا چکے ہیں. جو ترپال کہتے ہیں وہ 3,57,998 فراہم کر چکے ہیں. جو ماسکیٹو نیٹس ہیں وہ 26,76,463 فراہم کر چکے ہیں. راشن بیگز جو ہیں, جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, وہ 9,50,224 خاندانوں کو 9,50,224 خاندانوں کو راشن بیگز حکومت سندھ فراہم کر چکی ہے اور مزید روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے. اس طرح پھر کہیں پہ بیڈز ہیں, ماسکیٹو نیٹس ہیں اور پلاسٹک میٹس ہیں, کچن سیٹس ہیں, 50,000 خاندانوں کو کچن سیٹس تک دیے جا چکے ہیں. سلیپنگ میٹس کوئی 96,000 خاندانوں کو دیے جا چکے ہیں. کوکڈ فوڈ جو ہے وہ تو ڈیلی ریگولر چل رہا ہے تمام ان جگہوں پر جہاں سیلاب متاثرین موجود ہیں. تو گورنمنٹ کا اس وقت جو فوکس ہے وہ میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا کہ اس وقت ریلیف ہے, لیکن ریلیف کے ساتھ ساتھ اب جس طرح لوگ پانی نیچے جا رہا ہے, پانی ڈرین ہو رہا ہے, پانی نیچرل نالاز میں جا رہا ہے, تو حکومت کی جانب سے جو ہے اب جو ان لوگوں کو ٹرانسپورٹ فراہم کی جا رہی ہے متاثرین کے کہ وہ جائیں اپنے گاؤں میں, اپنے گھروں میں اور واپس سے آباد ہوں, ان کو ٹرانسپورٹ بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے, ان کو راشن بیگز بھی دیے جا رہے ہیں تاکہ شروعات میں ان کو مشکلات بھی نہ ہو. تو یہ تو پرائرٹی چل رہی ہے. لیکن جو باقی پورے آپ کو پتہ ہے کہ جو انفلیشن ہوئی ہے اور انفلیشن پوری دنیا میں ہوئی ہے, اس وقت آپ دیکھیں کہ پاؤنڈ کا جو ریٹ ہے وہ 100 سال کی ہسٹری میں اتنا نیچے نہیں آیا کہ وہ ڈالر کے آلموسٹ قریب پہنچ رہا ہے. پوری دنیا میں انفلیشن بھی ہے, ریسیشن بھی ہے, تو اس میں پاکستان میں بھی قیمتیں بڑھی ہیں, پاکستان میں مہنگائی ہوئی ہے پیٹرول ڈیزل کے بعد. لیکن حکومت کی پرائرٹی یہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, محترم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, صدر جناب آصف علی زرداری صاحب اور پارٹی کی لیڈرشپ اور وزیر اعلیٰ سندھ نے اور پوری گورنمنٹ کی یہ پرائرٹی ہے کہ جی غریب آدمی کو کس طرح ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے اور بیسک چیز کیا جس میں ہم غریب عوام کو فوری طور پر ریلیف فراہم کریں. اس کے لیے جو پہلا ٹارگٹ کیا گیا وہ تھا کہ سستا آٹا. سستے آٹے کے لیے حکومت سندھ نے, فوڈ ڈپارٹمنٹ نے بہت بڑے ایفرٹس لیے. 700 سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت اسٹالز یا دکانوں پہ آٹا رکھوانا, یا جو ٹرکس ہیں, موبائل ٹرکس بھی یوز کیے گئے ہیں جو کہ مختلف اضلاع میں سندھ بھر میں ان کے مختلف اسپاٹس بنائے گئے ہیں اور ان اسپاٹس میں ان 700 جگہوں پر 65 روپے فی کلو آٹا دیا جا رہا ہے. اور اس پہ حکومت سندھ نے تمام کمشنرز کو, ڈپٹی کمشنرز کو, اسسٹنٹ کمشنرز کو یہ سختی سے کہا ہے کہ جی ایک تو یہ میک شور کریں کہ اس کا مس یوز کہیں پہ نہ ہو اور کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی غلط اس کا مس یوز نہ کرے. یہ ان مستحقین کے ہی دیا جائے جو مستحقین اس وقت ان چیزوں کے جن کو ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں پہ کوئی شکایت ہو تو فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی اس پوری کرے گا. ہم نے ان 700 لوگوں کی, جب میں سے وہ بات وربل نہیں کر رہا, آج کے تمام اخبار میں ان 700 سینٹرز کے, یہ آج کا اخبار ہے, اس میں ان 700 سینٹرز کے ہم نے پوری ایڈریسز, فون نمبرز, ساری چیزیں دی ہیں. یہاں پہ بھی وہ موجود ہیں. اب میں بیٹھ کر اگر 700 سینٹرز پڑھوں گا تو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بھی بور ہو جائیں گے, لیکن ہم نے کل بھی ایک اعلان کیا تھا کہ ہم اخباروں میں تشہیر کریں گے ایک ایک سینٹر کا نام, کس ڈسٹرکٹ میں کتنے سینٹرز ہیں, ان کے فون نمبرز, وہ سارے ہم اس کو تشہیر کر رہے ہیں. اس میں میں چاہوں گا کہ مکیش چاولہ صاحب جو ہیں منسٹر صاحب جو فوڈ کے ہیں, وہ آپ کو تھوڑا بریف کریں اس پوری پالیسی کے بارے میں, اور جو پھر مزید جو چیزیں ہیں وہ آپ سے وہ. بہت بہت شکریہ. کل سے یہ سستا آٹا فراہمی سندھ گورنمنٹ نے شروع کی ہے 25 ارب کی سبسڈی پر. جو ٹوٹل سبسڈی دی جا رہی ہے وہ ہے 25 ارب پہ.
تو کل سے جو یہ سٹال شروع ہوئے ہیں, کل ہم نے لیا تھا ایک کک سٹارٹ, کیونکہ سنڈے کو ہم نے چالان ایشو کر دیے تھے ملرز کو پورے سندھ میں, اور کل سے ان لوگوں نے ویٹ اٹھانا شروع کی منڈے سے. ٹیوزڈے کو بھی کل بھی ویٹ اٹھائی اور گرائنڈنگ شروع کر دی ہے. کل جو ہم نے سٹالز نامنیٹ کیے تھے ان میں سے 30% سٹالز پر کل کی تاریخ میں آٹا پہنچ گیا تھا. آج صبح کی جو ابھی ادھر آنے سے پہلے میں نے رپورٹ دی ہے, 80% تک ابھی تک جو دکانیں ہم نے نامنیٹ کی ہیں اور جو سپر مارٹس ہم نے نامنیٹ کیے ہیں, جو نوٹ ڈاؤن کیے ہیں, ان سب پر آٹا فراہم ہو رہا ہے. اور امید ہے کہ کل تک انشاءاللہ 100% اس کی فراہمی یقینی بنائیں گے. ٹوٹل جو دیکھا جائے تو پورے سندھ کی اس وقت 8 لاکھ بوری کی کھپت ہے, سٹارٹنگ فرام کراچی ٹو کشمور. خالی بائی اٹ سیلف 4 لاکھ بوری کی کھپت ہوتی ہے کراچی سٹی میں. کل کی تاریخ میں ہم نے 60,000 بوری کی پروویژن کی تھی کیونکہ کل پہلا دن تھا. ابھی جو 12:30 بجے تک آخری میں نے رپورٹ لی تھی 1.5 لاکھ پلس ہم نے کر لی تھی سپلائز, اور شام تک میرے خیال میں تقریباً 2 لاکھ ہو جائے گا. اگلے 2 دنوں میں جو ٹوٹل 4 لاکھ کی ریکوائرمنٹ ہے, تو انشاءاللہ اگلے 2 دنوں میں 4 لاکھ کی ریکوائرمنٹ ایوری ڈے ہر ایک سپلائی شروع ہو جائیں گی. ہم نے کل موبائل گاڑیاں بھی کھڑی کی تھی کافی ڈفرینٹ پوائنٹس پر, 24 ڈفرینٹ پوائنٹس پر, اور ان موبائلز میں تقریباً 25,000 کے قریب بیگز تھے. جو شام کو میں نے رپورٹ لی تو سب سولڈ آؤٹ ہو چکے تھے, اے ٹو زی سارے سولڈ آؤٹ ہو چکے تھے. اور 1-2 جگہ پر واقعات بھی ہوئے, شاید لوگ سمجھے کہ یہ ریلیف کا کام چل رہا ہے, تو جینا چھینا جپٹی کی کوشش ہوئی مگر اس کو کنٹرول کر لیا گیا. اور اس کو ابھی آنے والے وقتوں میں ہم مزید اس کو اور سخت کریں گے اور انشور کریں گے کہ جو فراہمی جو ریکوائرمنٹ ہے آٹے کی وہ عوام تک پہنچائی جائے, اور ریٹ کو کوشش کر کے پورا جو 65 روپیہ گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا ہے ریٹ, 65 روپے پر سستا آٹا فراہم ہو. اور اس کا ہم نے ایک اور پروویژن بھی کیا ہے, کیونکہ جب گورنمنٹ اپنا راشن بیگز لے رہی تھی تو اس میں جو ہم آٹا دے رہے تھے تو پہلے ہمیں آٹا مل رہا تھا 90 روپے سے 100 روپے کے جی کا, اس راشن بیگ میں کوڈ ہو رہا تھا. مگر پرسوں سے جب سے یہ ہماری سبسڈی ویٹ شروع ہوئی ہے تو جتنے ہمارے وینڈرز ہیں ہم نے ان سب کو بلا کر وہ آٹے کا جو 10 کلو کا پیکٹ دے رہے ہیں ہم راشن بیگ میں, ہم نے 300 روپے اس راشن بیگ پر بھی کم کروائے, جس کی مد میں کم سے کم 1.5 ارب گورنمنٹ کو وہ بھی بچے گا. اور وہ آٹا جو سیلاب کے متاثرین ہیں جن کو یہ راشن بیگ جا رہے ہیں, جو 9,50,000 میرے خیال میں آپ نے بتایا لوگوں کو جن کو راشن پہنچا ہے, اور آنے والے دنوں میں اتنا اور راشن سپلائز چل رہی ہیں, ان میں بھی یہ جو سستا آٹا ہے گورنمنٹ والا یہ اس میں بھی راشن بیگ میں بھی پرووائڈ ہوگا, اور انشور کیا جائے گا کہ کوالٹی بھی اچھی ہو. کل ایک کمپلین آئی تھی, شرجیل صاحب اور میں کانفرنس لائن پر تھے تو ہم نے کدھر حیدرآباد میں بات کی, تو ایک آدھی جگہ سے کمپلین آئی آٹے کی. اس کو آج صبح کو ہی میں نے پک اپ کیا ہے کہ یہ کون سی مل سے آیا ہے آٹا. جس مل نے وہ آٹا پرووائڈ کیا ہے اس کو اس کا جو اپنا کوٹا ہوتا ہے وہ بند کیا جائے گا, اس کے اوپر پینلٹی بھی ہوگی, اور تھرو آؤٹ دا سیزن اس کو کوٹا بھی نہیں دیا جائے گا, کیونکہ یہ غریبوں کا حق ہے. ان کو بالکل اچھی کوالٹی کا جو ایک ہوتا ہے وہ آٹا گورنمنٹ والا پہنچایا جائے. ہاں اس میں ایک اور چیز ہے کہ مجھے پتہ ہے آنے والے دنوں میں کافی لوگ جائیں گے اور جا کر دکانوں پر چیک کریں گے. دیکھیں آٹے کے 4-5 الگ قسم کے فارمز ہوتے ہیں. گورنمنٹ جو سستا آٹا ہے وہ اس کے اپنے گرین بیگ میں اس کا ریٹ 65 روپے ہوگا, مگر کوئی ہائی کوالٹی آٹا کھاتا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ریٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو کائنڈلی اس ریٹ کو اس ریٹ کے ساتھ کمپیئر مت کیجیے گا کہ لوگوں میں کنفیوژن ہو کہ شاید آٹا ابھی بھی مہنگا پڑ رہا ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہم نے جو بڑے سٹورز ہیں ادھر بھی آٹا پرووائڈ کیا ہے, کیونکہ امتیاز پر ہر ایک کلاس کا آدمی جاتا ہے, لو لیول سے لے کر ہائی لیول تک کا آدمی جاتا ہے. اور ہماری پوری کوشش ہے, ہم نے مطلب یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کل آیا ہے چندری گڑھ روڈ پر 4 ٹرک کھڑے کیے میں نے, اور میں سرپرائز تھا کہ مجھے مطلب میری ٹیم بول رہی تھی سر چندری گڑھ روڈ پر کوئی نہیں لے گا, مگر چندری گڑھ روڈ پر جو 4 ٹرک کھڑے کیے وہ سب سے پہلے وہی بک ہے. تو ایسے ڈیفرنٹ پوائنٹس ہم نے زینب مارکیٹ, KMC, آج پریس کلب اور اپنا سٹی کورٹس, ہم جدھر کدھر کوشش کر رہے ہیں کہ موبائل پوائنٹس کھڑے کریں. یہ صرف اگلے 2-3 دن کے لیے ہے, اس کے اور آنے والے دنوں میں یہ بھی بول رہا ہوں کہ 4 لاکھ کی ریکوائرمنٹ ہے کراچی کی, 8 لاکھ ہے پورے سندھ کی, کراچی سے لے کر کشمور تک. اس وقت تک 1.5 لاکھ کی پروویژن آج کی تاریخ میں ہوئی ہے.
कल 60-70 हज़ार हुई है, अगले 2 दिनों में कंप्लीट 100% प्रोविजन हो जाएगी। तो ये 1-2 दिन तकलीफ आएगी, ठीक है ना जी। इसके आगे अगर आप जी इसके साथ जो हाँ, एक मिनट सवाल है। एक और इशू है जो इस वक्त मच्छरों का और डेंगू का इशू है, या पूरे सिंध में जो वबाई अमराज हैं, उस पर सिंध के लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं वो आपको कुछ उस पे बारे में ब्रीफ करना चाहते हैं। बिल्कुल, उसमें जी पूरे सूबे में मैसिव उस पर शुरू किया गया है स्प्रे, और हर यूसीज को नई 2 दे के दिए गए हैं स्प्रे मशीनें भी, ताकि प्रॉपर तरीके से हर जगह पे हो सके, क्योंकि डेंगू का भी हो रहा है, मलेरिया भी है, और फिर उसी से साथ रिलेटेड गैस्ट्रो का भी है और स्किन डिजीज़ भी हैं। तो पूरे सूबे में चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायत पर ये फंड्स भी दिए गए थे, जिनसे ये स्प्रे खरीदे गए हैं ताकि हर जगह पे ये अवेलेबल हों, और एक मैसिव जो है ड्राइव शुरू की गई है। और फिर डी वाटरिंग एक इशू आ रहा है पूरे सूबे में कुछ जगहों पर, वहाँ पे इरिगेशन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ मिलकर ये काम कर रहे हैं ताकि वहाँ से डी वाटरिंग हो और फिर जो आगे आने वाली फसलें हैं वो लगाई जा सके, जिससे एक बेहतरी की तरफ जाया जा सके। आज का वैसे जो फोकस है वो आटे पे रखना है, क्योंकि हर जगह ये इंश्योर भी करना है, जिस तरह शर्जील साहब और मुकेश साहब ने कहा कि चेयरमैन साहब की खुसूसी हिदायत पर सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने ये बड़ा कदम उठाया है कि हर जगह पे 65 रुपये किलो जो है आटा हम लोग प्रोवाइड करें, और इंश्योर करें कि हर जगह पे ये इसी रेट पे अवेलेबल हो। तो इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए तो बेहतर है, सबको आगाही हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने इस्तीफा दिया, 3 मिनिस्टर बैठे हैं, आया वो इस्तीफा कामना या वज़ीर आला से, या उसको किस तरह देखते हैं, उसे मंजूर किया जा रहा है या उसको दोबारा काम करने की हिदायत की जा रही है, तो ये बता दें। दूसरा, आसिफ अली जरदारी की तबीयत के हवाले से बहुत सारी खबरें चल रही हैं, क्योंकि आप सूबे हुकूमत का हिस्सा हैं, तो आप उनकी सेहत के बारे में हकीकी जो भी है सूरत वो आगाह करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब बिल्कुल ठीक हैं। वो एक नॉर्मल प्रोसीजर हुआ था रात, लेकिन माशाल्लाह वो मुकम्मल सेहतमंद हैं। अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए आपने पूछा, एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इस वक्त तक एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन उसको अभी तक मंजूर नहीं किया गया। और आप किस इल्म में हैं कि जब से जियाला एडमिनिस्ट्रेटर मैदान में आया है तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है हर एक फील्ड में। तो वो अभी तक काम कर रहे हैं। अब वो उनकी ज़ाती अपना खुद बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों जज्बाती होकर ये कदम उठाया, लेकिन हम सब की तरफ से और चीफ मिनिस्टर साहब और सब ने उनको अभी काम जारी रखने के लिए कहा है, और वो अपना काम जारी रखेंगे। अच्छा साहब, ये इस तरह का जो इशू है जो आपने निशानदेही की, क्योंकि इस वक्त बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो ये इसको किस तरह इंश्योर बनाएंगे, क्योंकि शिकायत देखिए कई जगह पे अभी तक हुआ ही नहीं है। देखिए स्प्रे मोस्टली हुआ है, तकरीबन हर जगह पे हुआ है। अगर कहीं भी ऐसे स्पेसिफिक कोई जगह है तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन हमने को ये एक मुसलसल, ये नहीं है कि एक दफ़ा स्प्रे हो गया तो उससे कोई बेहतरी आएगी। ये डेंगू और दीगर जो चीज़ें हैं, ये मुसलसल स्प्रे की ज़रूरत है, कंटिन्यू प्रोसेस है जिसको जारी रखना है। तो इसका बड़े पैमाने पे इंतज़ाम किए गए हैं, हो भी रहा है, और ये मुसलसल करते रहेंगे ताकि डेंगू, मलेरिया और दीगर बीमारियों से अपने लोगों को बचा सकें। अच्छा शाह साहब, ये बता दें कि आजो लीग्स का सिलसिला शुरू हो गया है, इमरान खान की भी एक आजो लीग आई है। पे खेलते हैं। मैं समझता हूं कि किसी गलत आदमी को अगर गलत जगह पे बिठाया जाए, ये उसकी एक बदतरीन पाकिस्तान की तारीख में मिसाल और कोई नहीं होगी कि ऐसा शख्स जिसकी फील्ड कुछ और थी, ज़बरदस्ती घुस बैठिया शख्स उस कुर्सी पे आके बैठा, और उसने जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को, हमारे पूरी कौम की, हमारे मुल्क की सालमियत को
जिस तरह अपने ज़ाती मुफादात के नज़र किया और सियासी मुफादात की नज़र में उसने स्टेक पे लगाया मुल्क की सालमियत को, इससे और बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान इज़ बैडली एक्सपोज्ड आफ्टर दिस ऑडियो लीक। मैं समझता हूँ कि ये पूरे पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए आंख खोल दें कि जिस तरह ये आप सबके साथ खेल रहा है, ये आपके जज्बात के साथ खेल रहा है, ये नौजवानों के जज्बात के साथ खेल रहा है, ये ख़वातीन के जज्बात के साथ खेल रहा है, ये बुज़ुर्गों के जज्बात के साथ खेल रहा है, पूरी कौम पूरी अवाम के जज्बात के साथ खेल रहा है ये शख्स। इस शख्स ने, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को बहुत मुश्किल पोजीशन पे लेके आया है। ये हमारे इदारों के साथ खेल रहा है, एक एक इदारे के साथ खेल रहा है, इदारों के सरबराहों के साथ खेल रहा है ये शख्स। इस शख्स ने पूरी कौमी सालमियत को ख़तरे में लेके आया ये शख्स, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ, और जो भी इसके साथ लोग इस पूरी घिनौनी साजिश में मुलविस हैं। अच्छा, मुकेश साहब ये बता दीजिएगा, आप चक्की वालों को भी कोटा देते हैं। कराची में 3 करोड़ की आबादी है, 272 अफराद, क्या इसका कम है? और जो चक्की वालों को आप आटा देते हैं, अब तक कोई खास कीमतों में असर नहीं पड़ा, उनको कैसे पाबंद करेंगे कि वो 65 रुपये देखिए जी, बिल्कुल एक अच्छा सवाल किया आपने। ये जो अभी कल से रिलीज़ किया है, अगले 5 दिन के लिए कोटा फौरी तौर पर हमने मिलर्स को इशू किया। 1 तारीख के बाद जो चक्कियों को हम कोटा इशू करेंगे, इंश्योर करेंगे कि उनकी ग्राइंडिंग भी हम डिफरेंट स्टोर्स पर रखें, चक्की का आटा भी अवेलेबल करें, और वो भी उसी व्हील पैकिंग में होगा, और इंशाल्लाह वो भी अवेलेबल होगा। जली साहब, ये जो पानी की कमी की आप बात कर रहे हैं, पानी निकल रही है, लेकिन अभी भी खेलपुर नासन शाह या इसका दादू का बहुत बड़ा इलाका जो है पानी के अंदर है, और खुद मुशर्रफ फिरोज के इलाके की भी यही सूरत है। इसको डीवाटरिंग के लिए आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि अभी जो किनाल्स हैं वो तो उनको पानी को नहीं दे रहे जो खबरें यहाँ तक आ रही हैं, तो क्या तरीका अख्तियार करेंगे? देखिए जी, इसमें बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ एरिया से पानी निकल गया है, काफ़ी इलाके जिनसे पानी निकलना है, कुछ इलाकों में 10-15 दिन में पानी निकलेगा, कुछ में महीने में निकलेगा, और हो सकता है कि कुछ ऐसे इलाके हों जिसमें मज़ीद 3-4 माह भी लग सकते हैं पानी निकलने के लिए। क्योंकि आप ये देखें कि पानी का क्वांटम कितना है, क्वांटिटी पानी की कितनी है, उसमें आपने कुछ नेचुरल ड्रेन्स में जाएगा पानी, कुछ जो नेचुरल रस्तों के ज़रिए जाएगा पानी, लेकिन कुछ पानी ऐसा है जो कि आपको ज़्यादातर पानी आपको डी वाटरिंग के ज़रिए निकालना पड़ेगा। और डी वाटरिंग जो है उसके लिए जितने अवेलेबल पंप्स हैं पीडीएमए के पास, पब्लिक हेल्थ के पास, इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास, आपके वाटर बोर्ड के पास, बाकी इदारों के पास, सबके सब यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं, और प्रायोरिटी यही है कि इस पानी को फौरी तौर पर निकाला जाए। ये 2 सवाल थे। आपका पहला सवाल था वो असल में लो क्वालिटी नहीं है आटा। मैं आपको बताऊँ, 2 किस्म का आटा होता है, एक होता है चक्की का आटा, एक होता है मिल्स का आटा, ठीक है, एक होता है एक फ़ाइन आटा। बिल्कुल हर आदमी का अपना अपना टेस्ट है। जो एक फ़ाइन आटा होता है वो सबसे ज़्यादा महंगा होता है, जो कि काफ़ी लोग जो बिस्किट्स में और इस तरह की चीज़ में, उन फैक्ट्रीज़ का, यूरोपियन एक फैक्ट्री होती है मशीनरी, उसका आटा लेते हैं लोग। इस तरह कुछ लोग चक्की का आटा खाने के आदी होते हैं, कुछ लोगों का जैसे अपना गेहूं होता है वो भी चक्कियों में देते हैं, तो उस हिसाब से हर उसकी प्राइसेस जो है वो डिफरेंट है। दूसरा आपका जो सवाल इरिगेशन के हवाले से था, जुडो का, ये बात चीफ मिनिस्टर साहब ने, कैबिनेट ने 10 दफ़ा कही है कि ना मेरे कहने पे कोई कट लगेगा ना आपके कहने पे कट लगेगा। जो इरिगेशन के माहिरीन हैं जो वो मशवरा देंगे कि जी इस वक्त इसका क्या इलाज है, उसके वही पूरा मॉनिटर करेंगे जी
کہ یہ کس کے کہنے پہ ان کے مشورے کے ساتھ کٹ لگے گا اگر لگانا ہوگا تو. اگر ان کا مشورہ ہوگا کہ نہیں جی کٹ نہ لگائیں اور یہ پانی کسی نہ کسی طریقے سے ڈرین ہو رہا ہے تو پھر اس کو فالو کیا جائے گا. تو جتنے اریگیشن ایکسپرٹس ہیں وہ ہے اتھارٹی, نہ چیف منسٹر اتھارٹی ہے, نہ اریگیشن منسٹر اتھارٹی ہے, نہ کوئی اور اتھارٹی ہے. اریگیشن کے جتنے بھی ایکسپرٹ اور ٹیکنیکل ٹیم ہے ساتھ میں, ان لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے. آپ نے جس طرح آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے تصدیق کر دی کہ وہ صحت مند ہے, مگر جب بھی اس طرح کی خبر آتی ہے کہ زرداری صاحب مریض ہیں تو افواہوں کا بازار سے گرم ہو جاتا ہے کہ ملک میں کچھ ایسا کچھ ہونے والا ہے جس وجہ سے اب زرداری صاحب اسپتال چلے گئے. تو کیا اس طرح کی بھی کوئی صورت حال ہے, کیا کوئی ایسی بھی تبدیلی کے بھی اشارے؟ دیکھیں یہ افواہیں ہوتی ہیں, اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب مرد حر ہیں, وہ کبھی اس طرح کی چیزوں کے لیے باہ پاس نہیں ہوتے کہ کوئی یہ ان کی طبیعت کا پروسیجر تھا جو ہوا ہے, اور وہ اب ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہے, اور ایک آدھ دن میں وہ واپس آ جائیں گے بلاول ہاؤس. جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس وقت 8 GB کا ڈیٹا کہا جا رہا ہے, جمعے کا دن اس ہیکر نے کہا ہے کہ وہ ریلیز کریں گے, کوئی ڈیمانڈ کی تھی پیسوں کی. اب تو عمران خان کے آپ سمجھتے ہیں مزید قائدین کی اگر آتی ہے آڈیو لیکس, اس میں آرمی چیف کا نام بھی لکھا ہوا ہے, ان کی بھی آڈیو لیک ہے کوئی, تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ ہیکر نے اپنی ویب سائٹ پہ, تو آپ کیا سمجھتے کون ہے ہیں وہ ہیکر؟ جی جو بھی ڈارک ویب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی اگر آڈیو اگر ایسی دیکھیں جی, دو چیزیں, ایک بڑی الارمنگ ہے کہ آگے کون سی لیک آنے والی ہے, اس کا مواد کیا ہے, وہ عمران خان کو پتہ ہے اس ملک میں کم از کم. اس نے کل جلسے میں کہا کہ جو اگلی آڈیو لیک آنی ہے اس میں مریم نواز صاحبہ اپنے والد صاحب سے فلانی بات کر رہی ہیں, تو عمران خان کو کیسے پتہ ہے یہ ایک کوشچن مارک ہے. اگر میں اس وقت وزیر اعظم پاکستان کا ہوتا تو میں فوری طور پر عمران خان کو زیر حراست لیتا اور اپنی جتنی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان کو کہتا کہ اس کو لتڑ مارو اور اسے معلوم کرو کہ یہ کون کر رہا ہے اور اس کو کیسے پتہ چلنی چیزیں ایڈوانس میں. نہیں, اس وزیر اعظم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ پکڑیں اس کو, 2 لتڑ ماریں اور اسے اگلوائیں کہ اس کو پتہ ہے کہ اگلی جو ہے وہ آڈیو لیک میں کیا آنے والا ہے. دیکھیں ڈارک ویب جو ہے اور پھر ڈیپ ڈارک ویب, 2 طرح کی چیزیں ہیں یہاں پہ, ہے حقیقت ہے. اور اس میں آپ جو ابھی ہم اس وقت 3 وزراء بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, ہم جو بھی بات کہہ رہے ہیں اس کو کسی اور رنگ میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے, بالکل یہی لب و لہجہ جو ہے. تو اس لیے ان چیزوں پر کوئی توجہ زیادہ نہیں دینی چاہیے, اور اس سے بھی بہت زیادہ اہم کام ہے. اور آج کل کا جو کام ہے وہ ہمارا پورا ملک میں ہمارے مصیبت زدہ جو بہن بھائی ہیں پھنسے ہوئے ہیں, میرا سندھ ڈوبا ہوا ہے, پنجاب کے ڈسٹرکٹ ڈوبے ہوئے ہیں, بلوچستان پورا ڈوبا ہوا ہے, کے پی ڈوبا ہوا ہے, تو سب مل کر وہاں خدمت کریں. باقی اس طرح کی ڈیپ ڈارک ہو گئی یا صرف ڈارک ویب ہو گئی, ان کو کچھ نہیں ہوتا. وزیر اعلیٰ سندھ کا ایک بیان کے بلدیاتی الیکشن سے متعلق اس کے لوگ اپنی اپنی تشریح کر رہے ہیں. جماعت اسلامی نے الیکشن کمشنر کو لکھا ہے جس میں انہوں نے سندھ کے سیلاب متاثرین کو پر الزام عائد کیا کہ حکومت جو ان کو بہانہ بنا رہی ہے, سیلاب متاثرین کا بہانہ بنا رہی ہے. بلدیاتی الیکشن سے متعلق بھی بتائیے گا, اور جماعت اسلامی نے جو یہ کہا ہے سیلاب متاثرین کو. دیکھیں جی, جماعت اسلامی کی سیاسی جدوجہد سب نے دیکھی ہے. صرف مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ بھی کافی لوگ اس ذہن کے ہوں گے, لیکن اچھا کوئی بات نہیں, اچھا خیر, تعلیمی اداروں سے لے کر جگہ جگہ پہ صرف اور صرف گڑبڑ کروانا تھا. میں بڑا سافٹ لفظ استعمال کر رہا ہوں. اچھا تو بات یہ ہے میرے بھائی کہ جماعت اسلامی کو بولے برائے مہربانی آپ جائیں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے, آپ دیکھیں گے لوگ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا نہ خواستہ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, کسی کے گھر میں فوتگی ہوئی ہو, کسی کے بچے روڈوں پہ پڑے ہوں, کچھ معصوم لوگ جو ہیں وہ بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہوں, کہیں پہ مچھروں کا عذاب ہو, کہیں پہ بیماریوں کا عذاب ہو, آپ کو کیا فکر ہوگی کہ ان کی لیے آپ سوچیں, یا جو لوگ اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے, جو اس وقت محفوظ ہیں ان کو خدا نے محفوظ رکھا ہے, کہ وہ ان کو اپنی اس وقت اس چیز کی پیٹ میں درد ہے کہ جی میں کب الیکشن لڑوں گا, کب میں جو ہے الیکشن میں سیاسی بھاشن دوں گا. آپ کی پرائرٹی کیا ہونی چاہیے؟ میں نے کیا کہا کہ آپ کتنے بھی امپورٹنٹ آدمی ہوں, کتنے بھی بڑے مشن میں ہو, خدا نہ خدا کسی کی اولاد چھوٹی بیمار ہوتی ہے, فوراً بندہ نوکری چھوڑ کے کام چھوڑ کے
فوراً اس کو ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ یار میرا بچہ بیمار ہے. تو جو وہاں پہ لاکھوں بچے معصوم بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کا احساس ہمیں نہیں ہونا چاہیے؟ جماعت اسلامی صرف سیاسی بھاشن کے لیے پیدا ہوئی ہے یا صرف سیاسی لڑائیاں کرانے کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ یہ ان کا کام ہے کہ وہ خود جا کے ان کی خدمت کریں, اور مجھے پتا یہ خدمت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ذہن میں وہ سوچ ہی نہیں ہے. وہ صرف دکھاوے کی سوچ الگ ہوتی ہے, پبلک کی سوچ الگ ہوتی ہے. اس وقت اگر پبلک میں سندھ کی عوام میں جو کوئی موجود ہے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ موجود ہے, پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر موجود ہیں, ان کے منسٹرز, ان کے ایم پی ایم این ایز, ہر شخص موجود ہے, اور ایک ایک کانسٹیٹوئنسی کو باقاعدہ مائنیوٹلی جو ہے اس کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے. یقینی طور پہ 100% لوگوں کو آپ لک آفٹر نہیں کر سکتے, لیکن یہ سیریس سچویشنز ہیں جس کو سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت الیکشن کی بات کرنا سب سے بڑی منافقت کی بات ہوگی. جو اس وقت اچھا مثال کے طور پر آپ الیکشن کروا بھی لیں, آپ کے آدھے سندھ میں بھی الیکشن نہیں ہوئے ہیں, تو آپ کیا چاہیں گے کہ وہاں پہ جا کے آپ لوگوں سے ووٹ مانگیں گے؟ جو لوگ جو اپنے گھروں میں موجود نہیں ان کو بولیں گے ہمیں ووٹ آ کے دو, وہاں پہ آپ جلسے کرو گے, وہاں جلوس کرو گے, وہاں سیاسی کیمپینز کرو گے, کہ یا آپ سوچو گے کہ ان لوگوں کو ہم پہلے راشن کیسے پہنچائیں, ان کو کھانا کیسے پہنچائیں, ان کو اپنے گھروں میں خیر خیریت کے ساتھ کس طرح ہم ان کو شفٹ کریں, وہ زیادہ پرائورٹی ہوگی. تھینک یو. چارج دلوا رہے ہیں ان کو کوئی؟ میں نے کہہ دیا جی کہ دیکھیں بات سنیں, ایک ایسی لیگ جو دیکھیں جی دو باتیں آپ نے کی. پہلی بات کی کہ لیگز کی, ایک سیریس مسئلہ ہے. پرائم منسٹر ہاؤس کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے. پرائم منسٹر ہاؤس جس میں پورے ملک کے بارے میں, پوری دنیا کے بارے میں ڈیفینیٹلی ڈسکشن ہوتے ہیں. پوری دنیا کے بارے میں ہماری کیا پالیسی ہے وہ ڈسکشن ہوتی ہے ایک پرائم منسٹر ہاؤس میں. جو ملک کی اہم معاملات ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن ہوتے ہیں. اگر اور ملک کا اہم ترین علاقہ اس طرح جگہ اس طرح محفوظ نہیں ہے تو یہ قابل تشویش بات ضرور ہے. ٹھیک ہے, کسی نے کی, لیکن اس سے تشویشناک بات ہے کہ ایک شخص ایڈوانس میں بتا رہا ہے کہ یہ فلانی ایک لیکس آنے والی ہے, اس میں یہ بات ہونے والی ہے. تو آپ تانے بانے نہیں مانیں گے. مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں چوری ہو جائے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ گھر میں کیا چیز چوری ہوئی ہے, اور آپ کو پڑوسی بولے یار مجھے پتا ہے تیری یہ چیز چوری ہوئی ہے, تو آپ کیا کرو گے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, صوفی صاحب پتا ہے پولیس کو کیا بولو گے کہ نہیں بتاؤ, کھل کے بتاؤ, مائک دے دوں میں آپ کو. پتا آپ پولیس کو یہ بتاؤ گے, ایک پولیس کو بتاؤ گے جی میری چیز چوری ہوئی ہے اور فلانا بول رہا ہے کہ میری یہ چیز چوری ہوئی ہے, تو اس کو پکڑ کے 2 لتڑ مارو, بولو گے نہیں بولو گے آپ؟ نہیں بولیں گے, نہیں بولیں گے. تو میں بھی وہی بات بول رہا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک چیز چوری ہوئی ہے, ایک پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک چیز چوری ہوئی ہے, اور ایک ہی شخص ہے جو کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ تیرے پاس اور کیا کیا چوری ہوا ہے. تو اگر وہ صرف ایک خفیہ بات ایک بندے کو پہلے پتا ہے تو اٹھا کے 2 لتڑ مارنے کے قابل ہے وہ شخص نہیں ہے. یہ بھی تشدد کے اقسام ہے. پکڑا ہے ابھی اس کے خلاف جو ہے کیسز ہوئے, عدالتیں اس سے معافی بھی نہیں انہوں نے مانگی, عدالتیں بولتی معافی دے دی گئی ہے. کس کو؟ عمران خان کو. آپ جس کو کہہ رہے ہیں پکڑے 2 جوتے مارے, جوتا لفظ میں نے مارا, ڈنڈے بھی نہیں بولا میں نے. اچھا جو دوسری آپ کے اسحاق ڈار والی بات تھی, دیکھیں اس وقت ملک کی واقعی معاشی حالات بہت خراب ہے, اور میں نے کہا کہ پوری دنیا میں ریسیشن ہے, پوری دنیا کی صورتحال آئیڈیل نہیں ہے. پوری دنیا کی مطلب 80-90% پوری دنیا کے اس وقت حالات فائنینشیل اچھی نہیں ہے, اور باقی دنیا میں اگر ہوتا ہے تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ ہوتا ہے ملک کی اکانومی کو سنبھالنے کے لیے. ہمارے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے. ہماری اور صورتحال خراب اس لیے ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو ایگریکلچر ہے وہ اس وقت آپ کی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے ملک کی. آپ کے پاس اس وقت شاید آئندہ آپ کو سبزیاں بھی شاید امپورٹ کرنی پڑیں, آپ کو شاید اپنا مزید ویٹ امپورٹ کرنی پڑ جائے اگر صورتحال کو قابو نہیں پایا گیا, تو آپ کے خدا نہ خواستہ فوڈ کرائسس بھی ہو سکتا ہے. تو اس موقع پر اسحاق ڈار صاحب جو کہ پہلے ایک وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, ان کی ایکسپرٹیز زیادہ ہیں, اگر اس موقع پہ آ کے کسی چیز کو سنبھالتے ہیں تو اللہ کرے ہم سب کو دعا گو ہونا چاہیے سیاست سے ہٹ کے کہ اللہ کرے وہ کامیاب ہوں, کیونکہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اگر اس وقت اسحاق ڈار کامیاب ہوتے تو اسحاق ڈار کی کامیابی نہیں ہے, یہ پوری قوم کی کامیابی ہے, کیونکہ وہ معیشت
اس میں آپ اور ہم سب اس میں ڈپینڈ کرتے ہیں اس صورتحال میں. تو اللہ کرے ہم سب کی دعا ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ہو وہ کامیاب ہو. اگر عمران خان صاحب کامیاب ہوتے تو میں ان کے لیے بھی دعا کو ہوتا کہ اچھا اگر عمران خان صاحب کسی چیز میں کامیاب ہو گئے تو آپ کے ہمارے آئندہ نسلوں کے لیے وہ فائدہ ہوتا. لیکن وہ نااہل تھے, اس نے وہ کامیابی کی طرف گئے ہی نہیں. وہ صرف جتنا 3.5 سال تھے وہ سوشل میڈیا پہ اپنا دماغ لگاتے رہے کہ جی کہ مشکل حالات میں سوشل میڈیا کو کس طرح کرنا ہے, سازشوں کو کس طرح بنانا ہے. ان کا فوکس وہ تھا. تو اللہ کا شکر ہے ابھی ایک چانس ملا ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. امید کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے. اگر بہتری ہوگی تو سب کے لیے بہتری ہوگی. دیکھیں جی ملیر میں یا پورے سندھ میں مختلف ٹینٹ سٹیز بنائے گئے, ان میں سے کافی متاثرین ابھی جا رہے ہیں. لیٹسٹ فگر آپ کو چاہیے, میرے پاس ابھی موجود نہیں ہے, ہاں تو میں آپ کو شام تک دے سکتا ہوں یا دوپہر کو دے سکتا ہوں وہ فگر. لیکن کافی متاثرین جا رہے ہیں. جیسے حیدرآباد کی ٹینٹ سٹیز تھی وہ اس وقت 60% تک خالی ہو چکی ہیں. لوگ متاثرین واپس جا رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کی طرف. تھینک یو, شکریہ.